السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پری زاد، اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم، اور آج ہم اس کے ایپیسوڈ 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچیں، اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگا کر کھڑا تھا اور عالمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھن رہا تھا۔ مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، آؤ میاں آؤ، کہیں تم بھی اپنے استاد کو بھلا تو نہیں دو گے؟ دیکھ رہا ہوں آج کل تمہارا دل گیراج کے کام میں نہیں لگتا، ناغے بھی بلا ناغہ کرنے لگے ہو۔ میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ استاد، میرے دبئی جانے کا بندوبست کر دو۔ ٹکٹ اور ویزا لگوا لیا ہے میں نے، وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہے تو بتاؤ۔ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا۔ اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ واہ، خوش کر دیا پیارے، میں جانتا تھا تم ایک دن ضرور کچھ کر کے دکھاؤ گے۔ کب جانا ہے؟ میرا دور کا ایک برخودا رہتا ہے وہاں، میں آج ہی اسے فون کر دیتا ہوں، تم اسی کے ساتھ رہو گے، وہ بھی وہاں اکیلا ہے کئی سال سے، رفیق نام ہے اس کا۔ اگلے 3-4 ہفتے یوں گزرے جیسے 4 پل گزرے ہوں۔ بھائی بھابھیاں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز سے تو کیا ٹرین سے بھی کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے مجھ سے وہ تمام حماقتیں سرزد ہوتی رہیں جو مجھ جیسے کسی بھی فرد سے پہلی بار ہوائی سفر میں ہو سکتی تھیں۔ جہاز نے دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور میں گھنٹہ بھر بعد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے باوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا۔ ایئرپورٹ سے باہر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پلٹا۔ آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جعلی ویزے پر دبئی آئے ہو، جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟ باب نمبر 6۔ اس شخص کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں گنگ ہی رہ گیا۔ پل بھر میں ہی آنے والے حالات کی ایک جھلک نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دیار غیر میں گرفتار ہونے والے پھر مشکل سے ہی دوبارہ سلاخوں کے پار نکل پاتے ہیں۔ سیٹھ عابد جیسے شخص سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرا بندوبست کرنے کی غرض سے مجھے جعلی ویزا ہی لگوا دیا ہو۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی۔ یہ ویسی نفرت نہیں تھی جو باقی سارے لوگ میری بدصورتی کی وجہ سے مجھ سے محسوس کرتے تھے۔ یہ عداوت کچھ الگ ہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنا ویزا لگا پاسپورٹ سیٹھ عابد کے دفتر سے اٹھانے کے لیے گیا تھا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی عاشق ہے، سچ پوچھو اگر میں نے تمہیں دیکھ نہ رکھا ہوتا تو ضرور تمہیں اپنے رقیبوں میں شمار کر لیتا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ رقیب ہونا میرا نصیب ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، مگر بہرحال سیٹھ عابد اپنے الفاظ کا رقیب تو تھا اور اس کے لیے اتنی رقابت بھی کافی تھی شاید۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی گرفتاری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ شخص زور سے ہنس پڑا۔ او یار، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے، مجھے پہچانا نہیں؟ رفیق ہوں میں، استاد مستانے کا دور کا بھانجا۔ میں نے چونک کر غور سے اسے دوبارہ دیکھا۔ استاد کے بتائے ہوئے حلیے سے تو یکسر مختلف تھا وہ رفیق میری الجھن سمجھ گیا۔ ارے یار، استاد نے مجھے 15 سال پہلے دیکھا تھا جب میں فقہ ہوا کرتا تھا، ایک کمزور لاغر اور نکارا سا منہ بسورتا لڑکا، مگر یہ دبئی ہے پیارے، اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اب مجھے کو دیکھ لو۔ رفیق نے جیب سے اپنے اور استاد کی ایک کھینچی ہوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی۔ وہ واقعی بہت بدل گیا تھا۔ عربی لباس، اونچا قد، بھرا ہوا جسم اور رنگت، کون کہہ سکتا تھا یہ وہی پرانا فقہ ہے جو چند سال پہلے پاکستان سے دبئی کی اس صحرا میں قسمت آزمائی کے لیے اترا ہوگا۔ میں نے شکایت کی، بہت اچھا استقبال کیا تم نے، جان ہی نکال دی میری۔ وہ زور سے ہنسا۔ معاف کرنا یار، مذاق اپنی پرانی عادت ہے۔ ویسے تم ایئرپورٹ کے اس کونے میں جس طرح سہمے اور ڈرے ہوئے چھپے کھڑے تھے، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے ہو۔ ہم دونوں گیٹ نمبر 17 کے سامنے والے بڑے ستون کے پاس کھڑے تھے۔ دبئی آنے سے پہلے فون پر رفیق کے ساتھ یہی جگہ ملنے کے لیے طے ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک نہ ختم ہونے والی بھیڑ تھی، بھانت بھانت کے لوگ، مرد و زن کا ایک سیلاب، جہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے یا اس پر دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔
ہر کوئی اپنے آپ میں گم کسی انجانی منزل کی طرف رواں تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال ہی بڑا ہوگا، مگر اس وقت وہ میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کرتا جا رہا تھا۔ یہاں کے عربی لوگ بڑے مغرور، اجڑ اور جاہل ہوتے ہیں، انہیں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا خبط ہے، اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ اپنے بندے کا قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں کو خطاوار سمجھیں گے اور اگلے جہاز میں بٹھا کر تمہیں واپس پاکستان روانہ کر دیں گے۔ مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے یہ ناز نخرے اٹھاتے اور ان کا یہ خبط برداشت کرتے، گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی، اور اپنے علاوہ دوسری سبھی اقوام کا یہ اپنا خادم تصور کرتے ہیں، دوسری سبھی اقوام کو یہ اپنا خادم تصور کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم مزدور طبقہ لوگوں کو تو ہر پل ان کا غلام بن کر ہی یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا۔ رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا جیسے چند بدوؤں نے صحرا میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارتوں اور کشادہ سڑکوں کا یہ میلہ سجایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی تو وہ بدو اپنی خیموں سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے، جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر گیلی ریت سے گھروندے بنا کر انہیں خشک کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہیں تو وہ جاتے جاتے پیروں سے اپنا ہی بنایا شہر مسمار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے دبئی بھی ایسے ہی چند شرارتی بچوں کا اپنایا ہوا عارضی سا شہر لگا۔ رفیق مجھے جس عالیشان اور لمبی سی گاڑی میں لیے چوڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑائے جا رہا تھا، میں نے اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہاتھ پھیر کر رفیق سے پوچھا، گاڑی تو بڑی کمال ہے، اپنی ہے یا؟ رفیق نے زوردار قہقہہ لگایا، نہیں فی الحال نہیں، مگر ایک دن اپنی بھی ہو جائے گی، میرے مالک کی گاڑی ہے پیارے، ہم تو صرف ڈرائیور ہیں، مالک کی ڈرائیوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی، جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سارے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ رفیق اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا، فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا ہے، کھانا گرم کر کے کھا لینا، مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا، مالک سے صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، رات کو باقی باتیں ہوں گی۔ رفیق لپک چھپک چائے کی پوری پیالی 2 گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہت کھلے دل کا لڑکا تھا رفیق، بالکل استاد مستانہ کی طرح۔ مجھے وہ سب یاد آئے تو ایک دم اداس ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم انسان کتنے زود فراموش ہوتے ہیں، ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اسی ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب میں اپنے گھر میں تھا تب بھی وہاں میں نے کون سے اچھے دن دیکھے تھے، مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے اسی گھر اور اپنی گلیوں کی یاد ستانے لگی تھی، جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ذلت کا سامنا رہتا تھا۔ جب ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر ہم ان در و دیوار، راستہ، شجر اور آس پاس کے ماحول رشتوں سے اتنا جڑ کیوں جاتے ہیں کہ ذرا سی دوری ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا اگر عارضی پڑاؤ ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی۔ اگلے 1-1.5 ہفتے میں رفیق نے بھاگ دوڑ کر کے مجھے ایک تعمیراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا۔ فی الحال میرے پاس 3 ماہ کام کرنے کا ویزا تھا، مگر رفیق نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا کر اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کروا دے گا، اور اگر میں نے محنت اور ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال بہ سال توسیع بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے ایک زیر تعمیر عمارت کی 15ویں منزل میں ویلڈنگ پلانٹ پر کام کرنے کی مزدوری ملی تھی۔ میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے اور رات گئے ہماری واپسی ہوتی تو عام طور پر ہم دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ ہمیں بات کرنا بھی کسی بھاری بوجھ اٹھانے کی مانند لگتا تھا۔ مہینہ بھر بعد جب میری پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اپنے ملک کی سال بھر کی کمائی سے بھی کچھ زیادہ روپے میری مٹھی میں بند تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کیا کروں۔ اس روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا شام کو اسی خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا۔ دبئی کی ڈھلتی شام میں تبدیل ہوتی رات، رنگ اور نور کی برسات،
ہر چہرہ دھلا ہوا، ہر عمارت جگمگاتی سی، چمکتے راستے اور خوشیوں سے سرشار جوڑے، باہوں میں باہیں ڈالے اس دلربا شہر کی ایک اور شام سے زندگی کی جام کشید کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا۔ ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں، مگر ہم جیسے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ رفیق نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ دبئی دیکھو، شہر کی رونقیں دیکھو، میں نے چڑھ کر اسے جواب دیا۔ ایک تو تم مجھے یہ شہزادہ نہ کہا کرو، مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ رفیق نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا واقعی تم برا مان گئے؟ اچھا چلو، میں تمہارا دل بہلانے کے لیے دبئی کی سب سے بڑے کلب میں لیے چلتا ہوں۔ ویسے تو وہاں کا داخلہ ٹکٹ ہی ہم دونوں کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ ہے، مگر میرے مالک کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹکٹ کا نہیں پوچھے گا۔ میں نے حیرت سے رفیق کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے مالک کی جان پہچان ہے کلب والوں سے؟ رفیق زور سے ہنسا۔ ارے نہیں، وہ کلب بھی میرے مالک کا ہی ہے۔ نہ صرف یہ کلب بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کلب اور ہوٹل ہیں میرے مالک کی کمپنی کے پاس، کوئی حساب نہیں ہے اس کی دولت کا۔ کہتے ہیں آج اگر وہ اپنا ہر کام اور کاروبار بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور آئندہ ساری زندگی روزانہ لاکھوں درہم اڑاتا رہے، تب بھی اس کی نسلیں تا قیامت عیش کرتی رہیں گی۔ رفیق اپنے مالک کے بارے میں بتاتا رہا اور گاڑی ساحل کنارے دوڑتی ہوئی ایک عظیم الشان کلب میں داخل ہو گئی۔ میرے لیے سب کچھ ایک طلسم جیسا تھا۔ کئی منزلہ عمارت کے لیے ہر منزل پر کار پارکنگ بنائی گئی تھی اور ہر منزل کسی الگ کھیل یا تفریح کے لیے مخصوص تھی۔ عمارت کے اندر ہی ہوٹل، ریسٹورانٹ، سوئمنگ پول، گالف اور اسنوکر کلبز، شاپنگ پلازا، سینما تھیٹر، جوئے خانے، بار، رقص گاہیں، کیفے اور نہ جانے کیا کچھ آباد تھا۔ کلب کیا تھا، پورا ایک شہر تھا جیسے 50 منزلہ عمارت میں سمو دیا گیا ہو۔ چھت پر فلکی نظام اور مختلف سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے والا ایک پورا ہال بنایا گیا تھا، جہاں بڑی بڑی دیو ہیکل دوربینوں کے ذریعے چاند ستاروں کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ انسان کی ہوس بھی لامحدود ہے۔ اچھا ہے قدرت نے ہر انسان کی طبی زندگی اور موت کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، ورنہ اس حضرت انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فلک اور فرش کو ملانے والی ایک لفٹ ایجاد کر کے خود اپنا حساب کتاب کروانے عرش پر جا پہنچتا۔ کلب میں نوجوان جوڑوں کی بہتات تھی۔ بپ اور بار اتنے پرہجوم تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ جوئے خانوں اور بڑے کیسینوں کے باہر انتظار کرنے والوں کی لمبی قطاریں ہاتھ میں ٹوکن لیے کھڑی تھیں۔ میں نے رفیق سے جب اس حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کلب تو کسی طور پر ایک اسلامی ملک کا حصہ نہیں لگ رہا، تو رفیق نے حسب معمول ایک جاندار قہقہہ لگایا اور سر جھٹک کر بولا، اسلامی ملکوں میں کلب نہیں ہوا کرتے، دبئی صرف ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، یہاں تمہیں ہر مذہب کا پیروکار ملے گا۔ یہ اب اس پیروکار کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کس حد تک برتتا ہے۔ عابد اور زاہدوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں اور رندوں کے لیے شراب خانے۔ وہ کہتے ہیں نا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو بس وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ کلب کی ہر منزل پر حسن کا جلوہ اس کثرت سے بکھرا ہوا تھا کہ اپنی محدود بصارت میں سمیٹنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ رفیق مجھے کیسینو کے اندر لے گیا اور میں وہاں پیسے کی ریل پیل دیکھ کر چکرا ہی تو گیا۔ مذہب انسان کو جس چیز سے منع کرتا ہے، جانے اس عمل کو قدرت انسانوں کے لیے اسی قدر پرکشش کیوں بنا دیتی ہے۔ شاید یہی گناہ اور ثواب کا بنیادی فلسفہ ہے اور اسی جبر پر سزا کا سارا دارومدار ہوتا ہے۔ مگر فی الحال تو اس کلب میں لوگ پانسے پھینک رہے تھے اور قمار بازی کے نشے میں مسرور، سزا اور جزا کا ہر فلسفہ بھلا کر بس ان لمحوں کو جی رہے تھے جو انہیں میسر تھے۔ مسئلہ تو مجھ جیسوں کا تھا جو گناہ کرتے وقت ثواب کی طرح کنجوسی کر جاتے ہیں اور کار ثواب بھی ڈر ڈر کر گناہ کی طرح کرتے ہیں۔ ہم کیسینو سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک کلب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی عملہ ایک دم چاقو چوبند ہو گیا اور محافظوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ پتہ چلا کہ کلب کا مالک اور رفیق کا آقا بہروز کریم وہاں آ چکا ہے۔ میں بھی رفیق اور باقی سارے نوکروں کے ساتھ ایک جانب قطار میں کھڑا ہو گیا۔ بہروز ہال میں داخل ہوا تو چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک دیدہ زیب شخص تھا، مغربی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ہوانا کا قیمتی سگار، ہیرے سے جڑی ٹائی پن اور کف لنکس، امریکی ڈیزائنر سوٹ اور میچنگ جوتے، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور اداسی۔ کھویا سا وہ شخص واقعی کسی عظیم سلطنت کا سلطان لگ رہا تھا۔
جیسے دولت ہر کسی کو راس نہیں آتی، ویسے ہی امیری بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں جچتی۔ میں نے بہت سے امیروں کو فقیروں سے بدتر شخصیت لیے پھرتے دیکھا ہے، مگر بہروز کریم پر عمارت ٹوٹ کر برہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اسٹاف، مینیجرز اور محافظوں کا ایک ہجوم تھا، مگر پھر بھی وہ کلب کے نوکروں کے سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ رفیق نے مجھے بتایا کہ جس رات بہروز اپنے کسی ہوٹل یا کلب کا دورہ کرتا تھا، وہ رات وہاں کے عملے کے لیے شب رات بن جاتی تھی، کیونکہ اس رات ان سب کو ایک ماہ کی 3 تنخواہ کے برابر بونس ملتا تھا، اور اس مخصوص کلب کی ہر منزل پر موجود سبھی فرد بہروز کے مہمانوں کے طور پر برتے جاتے تھے۔ ان کا ہر بل، ہر خرچہ بہروز کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ بار میں جام کے جام لنڈھائے جاتے اور کیسینو میں ہر فرد کو ہزاروں ریال مالیت کے ٹوکن مفت فراہم کیے جاتے۔ سبھی کے لیے دعوتیں عام ہوتی تھیں۔ میں حیرت سے رفیق کی یہ ساری رام کہانی منہ کھولے سن رہا تھا کہ اچانک بہروز ہمارے قریب سے گزرا تو رفیق نے جلدی سے اس سے سلام کیا۔ بہروز نے مسکرا کر جواب دیا تو رفیق نے موقع غنیمت جان کر تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر قطار میں آگے کر دیا۔ یہ میرا دوست ہے پریزاد مالک، کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے آیا ہے یہاں مزدوری کرنے کے لیے، اس کا سلام بھی قبول کیجیے۔ بہروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں چپ رہا۔ رفیق نے جلدی سے میرا نام دہرایا۔ پریزاد مالک۔ بہروز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خوب، اسے کام نہ ملے تو فیکٹری کے مینیجر مصطفیٰ کے پاس بھیج دینا۔ بہروز مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں حیرت سے رفیق کو دیکھتا رہا۔ تمہارا مالک تو اردو بول دیتا ہے، رفیق نے ہنس کر جواب دیا۔ دبئی میں سبھی عربی نہیں بولتے، میرے مالک ہندوستانی مسلمان ہیں۔ تقسیم کے بعد ان کے ماں باپ یہاں دبئی میں آ کر بس گئے تھے۔ ہم پاکستانی اور ہندوستانی نوکروں سے وہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں۔ کلب سے واپسی پر رفیق مجھے بہروز کریم کی کامیابی کی داستان سناتا رہا کہ کیسے کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے آج وہ دبئی کے بزنس ورلڈ کے آسمان کا ستارہ بن چکا تھا۔ فلائٹ موڈ آن ہی کرنا پڑے گا۔ بہروز کریم کی اس افسانوی کامیابی سے متعلق بہت سی پراسرار کہانیاں بھی مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے اس وجیش چہرے کے پیچھے ایک شفاف شخص چھپا ہوا ہے جو اپنی کامیابی کی راہ میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ رفیق بہروز کے بارے میں بولتے بولتے اچانک اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس پڑا۔ دیکھ لو پریزاد پیارے، تمہیں جس نام سے اتنی چڑ تھی، آج وہی نام میرے مالک سے تمہارے تعارف کا سبب بن گیا، ورنہ بہروز صاحب نے آج تک کسی کا نام پلٹ کر دوبارہ نہیں پوچھا۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا نے دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی مقصد ضرور رکھا ہے، تو میرے بھائی مجھے تو تمہارے نام کا مقصد آج صاف نظر آ رہا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی ساری رات میں بہروز کریم کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر کوئی انسان اتنی بے تحاشا دولت کا کیا کرتا ہوگا؟ دولت مندوں کے دن بھی تو ہم غریبوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح سوتے جاگتے ہیں، تو پھر باقی بچے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے کس کے پاس قارون کا خزانہ اور کس کے ہاتھ خالی کا شکول کیوں ہوتا ہے؟ اگلے دن رفیق مجھے فیکٹری ایریا میں لے گیا۔ مینیجر مصطفیٰ ایک سخت گیر اور اکھڑ مزاج مصری تھا، جو سوائے کام کی بات کے دوسری کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے رفیق کو سر سے پیر تک گھورا اور عربی میں کچھ کہا۔ اتنے سالوں میں یہاں رہتے رہتے رفیق کی عربی بھی کافی رواں ہو چکی تھی۔ رفیق نے عربی میں ہی میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ مصطفیٰ نے میرے کاغذات طلب کیے اور 5 منٹ بعد ہی ہم اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ رفیق نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، چل پیارے، تیرا کام تو بن گیا۔ یہ مینیجر تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے، مگر ہے مالک کا خاص بندہ۔ اب یہ تمہارے سارے انتظامات یوں چٹکی بجانے میں کر دے گا۔ میں نے اسے مالک کا حکم پہنچا دیا ہے۔ اس دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ بہروز کریم کی سلطنت میں تو سینکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک رفیق چلاتا ہے۔ خوش قسمتی سے رفیق کچھ عرصے تک بہروز کریم کے ذاتی دفتر کی گاڑی چلاتا رہا تھا، اس لیے بہروز کو رفیق کا چہرہ یاد رہ گیا ہوگا۔ 5 روز بعد مجھے رفیق نے مصطفیٰ کے دستخط سے فیکٹری کا ایک حکم نامہ تھما دیا۔
مجھے خاصی معقول تنخواہ پر فیکٹری کی رات کی شفٹ میں کام پر لگا دیا تھا۔ کام کچھ مشکل نہیں تھا، بس لوہے اور دیگر خام مال کا کمپیوٹر میں اندراج کرنا تھا اور سپلائی کے وقت چارٹ بنانا تھا۔ میں رات بھر فیکٹری میں ڈیوٹی دے کر صبح گھر واپس پہنچتا تو رفیق جانے کی تیاری میں ہوتا۔ ہم ایک ساتھ چائے کا ایک ایک کپ حلق سے نیچے انڈیلتے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتا۔ میری راتیں جاگنے اور دن سونے لگے تھے۔ ان دنوں مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ رات کو انسان کی شخصیت یکسر بدل جاتی ہے۔ دن کا اجالا بہت سی اندیکھی صلاحیتوں کو خوابیدہ کر دیتا ہے۔ شام ڈھلنے کے بعد ہم زیادہ رومان پرور، شفاف اور کسی حد تک نڈر بھی ہو جاتے ہیں، یا شاید مختلف شخصیات پر اس دن اور رات کے بھید کا کچھ مختلف اثر ہوتا ہوگا۔ میں فیکٹری میں اپنا کام رات کے پہلے پہر میں ہی مکمل کر لیتا تھا، پھر میں ہوتا اور صحرا کا تاروں بھرا آسمان میرے ساتھ رات بھر باتیں کرتا رہا۔ میں گھر سے آئے ہوئے خطوں کا جواب نہیں دیتا تھا، البتہ ہر ماہ ایک معقول رقم گھر ضرور بھیج دیتا تھا۔ اس رات بھی میں گھر سے آیا ایک خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں تیزی سے پیچھے کی جانب لپکا۔ چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پیٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہی تو فوراً میں نے مجھے چھڑک دیا، مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی، میں یہیں ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور آج تو تمہارا آف تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آج واقعی میری چھٹی تھی، مگر ایک ساتھی کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں۔ مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی میں ہی ٹال دی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تم انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا۔ مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ بہروز ہفتے میں ایک آدھ بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کرتا تھا، اور پھر چھٹی رات جب میں نے احاطے کے باہر بہروز کریم کے اسکواڈ کی گاڑیوں کو رکتے دیکھا تو میں تیزی سے ہال کے گیٹ پر آ کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کھڑا دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ باب نمبر 7۔ مصطفیٰ نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ مالک بہروز کو آج تک کسی نے یوں راستے کے بیچ نہیں ٹوکا؟ میں تمہیں اسی وقت نوکری سے فارغ کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کل آ کر مہینے بھر کی تنخواہ لے جانا۔ میں نے اطمینان سے مصطفیٰ کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مجھے ایک بار مالک سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آس پاس کا عملہ وحشت زدہ سا مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے مجھ سے بڑا احمق انہوں نے روئے زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بہروز نے اطمینان سے اپنا سگار سلگایا۔ ہاں بولو لڑکے، اگر تمہیں پیسے وغیرہ چاہیے ہیں تو تم نے واقعی میرا بہت وقت ضائع کیا ہے، اکاؤنٹس والوں سے لے لو۔ میں نے جلدی سے واضح کیا، نہیں جناب، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہاں اس فیکٹری میں کچھ ایسی ترسیلات بھی ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کوشش کی تو مجھے منع کر دیا گیا۔ میری بات سن کر مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بہروز نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا اور اپنے خاص محافظ فیروز سے کہا، فیروز خان، کچھ دیر بعد اس لڑکے کو میرے دفتر میں لے آؤ۔ بہروز حسب معمول مختصر سی بات کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فیروز خان نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اسے بہروز کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا اور وہی بہروز کا محافظ خاص بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہروز کسی دوسرے باڈی گارڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ فیروز خان ہی اس کی خوابگاہ کے باہر رات کو پہرا بھی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے رفیق پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے جب بھی فیروز کو دیکھا اسے خاموش ہی پایا تھا۔ شاید اسے بھی اپنے مالک بہروز کریم کی طرح زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رات کی شفٹ کے تمام ملازم فیروز کے ایک اشارے پر دوبارہ اپنے کام میں جت گئے، مگر ان سب کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں آج رات ہی میری نوکری کے خاتمے کا پورا یقین ہے۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی نے آ کر فیروز کو بتایا کہ مالک مجھے طلب کر رہے ہیں۔ فیروز نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بہروز کریم کے جہازی سائز کے عالیشان دفتر میں داخل ہوئے۔ مصطفیٰ بھی کمرے میں موجود تھا۔ جانے اس نے میرے بارے میں مالک کو کیا بتایا ہوگا۔
بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سپاٹ سا تاثر تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تم تو وہی ہو نا جسے رفیق نے بھرتی کروایا تھا؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس رات کا پورا قصہ بہروز کو سنا دیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا سگار کی کش لیتا ہوا میری بات سنتا رہا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے گہرا کش لے کر میری طرف غور سے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ اگر تمہارا لگایا ہوا یہ الزام غلط ثابت ہوا تو صرف تمہاری نوکری جائے گی، بلکہ تمہاری غلط بیانی کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اس بات کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں۔ بہروز کریم نے پلٹ کر اپنے عقب میں مؤدب کھڑے مصطفیٰ سے براہ راست پوچھا۔ کہو مصطفیٰ، کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحہ توقف کر کے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، جی مالک، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے بہروز کریم کا رد عمل دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اطمینان سے سگار کا ایک اور لمبا کش لیا اور مصطفیٰ سے کہا، ٹھیک ہے مصطفیٰ، جاتے ہوئے میرے لیے ایک کپ بلیک کافی کا بولتے جانا۔ بہروز کو میرا خیال آیا، لڑکے تم کافی پیو گے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے بھی واپسی کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ بہروز نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ مصطفیٰ میرا خاص آدمی ہے، میرے وفاداروں میں سے ایک قریبی وفادار، لیکن مجھے اچھا لگا کہ ابھی وفاداری کی یہ نایاب صفت دنیا سے بالکل ہی ناپید نہیں ہوئی۔ تم نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بنا اپنی وفاداری نبھائی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا۔ بڑا دلچسپ سا نام تھا۔ بہروز نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا، پری زاد۔ بہروز مسکرایا، ہاں پری زاد، میں نے اس دن بھی محسوس کیا تھا کہ تمہیں اپنا نام کچھ خاص پسند نہیں، تو پھر تم یہ نام بدل کیوں نہیں لیتے؟ میں نے بہروز کی طرف دیکھا۔ نام بدل لینے سے میری قسمت تو نہیں بدل جائے گی مالک، ویسے بھی یہ نام مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ بہروز نے میری آنکھوں میں جھانکا، مرد کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ دبئی کس لیے آئے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت سا پیسہ کمانے، آپ کی طرح بہت بڑا آدمی بننے کے لیے۔ بہروز کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لمحے بھر کو جھلک دکھا کر غائب ہوئی۔ بڑا آدمی، جانتے ہو لڑکے، یہ میری طرح کے جو بڑے لوگ تمہیں دولت اور ترقی کے آسمان پر آج چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سب کو بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار تمہاری طرح ایک رات کسی غیر قانونی ترسیل کا پتہ چلا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس خبر دینے کی بجائے اس آلودہ نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بہروز کریم اپنی بات ختم کر کے کھڑا ہو گیا اور باہر جاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے میرے پاس رکا۔ گھر جانے سے پہلے اپنے اکاؤنٹنٹ سے ملتے جانا۔ میں اپنی جگہ گمسم سا کھڑا رہ گیا اور بہروز کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح چھٹی سے پہلے فیکٹری کا خزانچی میرے پاس آیا اور ایک نوٹوں سے بھرا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا۔ اس روز مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ بہروز کریم کی اس سلطنت کا اصل دار و مدار کچھ ایسے غیر قانونی دھندوں پر ہے جن کی خبر باہر والوں کو نہیں تھی۔ رفیق کو جب اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ مجھ پر بری طرح سے برس پڑا کہ آخر مجھے ان کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ ایک بار تو بہروز نے مجھے معاف کر دیا، مگر دوبارہ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا تو میرے ساتھ کچھ رعایت نہیں برتے گا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے دوسرے عملے کے برعکس بہروز کریم سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگلے ہفتے میری ڈیوٹی رات کی بجائے دن کی شفٹ سے تبدیل ہو گئی۔ مصطفیٰ سے اب بھی میری گاہے بگاہے سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر اب اس کے لہجے اور تیور میں بھی وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شام جب میں فیکٹری سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے برقی کارڈ کے ذریعے واپسی کا وقت نوٹ کروا رہا تھا تو تب اچانک رات کی شفٹ والے کارکن نے مجھے مصطفیٰ کا پیغام دیا کہ اس نے مجھے مل کر جانے کا کہا ہے۔ میں وہیں گیٹ کے قریب صحرا میں بنے ایک شیڈ کے نیچے مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ مغرب کے بعد مصطفیٰ اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے کنڈی لگانے کا اشارہ کیا اور اپنے مخصوص کرخت مصری لہجے میں بولا، جتنا کما رہے ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہتے ہو یا پھر کم وقت میں کچھ زیادہ بنانے کی ہمت رکھتے ہو؟ میرا جواب بہت سیدھا تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں اپنی ہمت آزمانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے لمبی بات نہیں کی، بس مجھے اتنا کہا کہ رات کو ساحل پر کچھ لانچوں پر سامان آئے گا، مجھے وہ سامان وصول کر کے بہروز کی ایک دوسری فیکٹری کے گودام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کام میں میرے ساتھ چند دوسرے معاون بما 4 گاڑیوں اور ڈرائیور کے ہوں گے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں جائے بنا حامی بھر لی۔ مصطفیٰ نے میرا کاندھا تھپتھپایا، کام مشکل ہے مگر یاد رکھو کامیابی ہمیشہ بہادر کا ساتھ دیتی ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قانون کی نظر سے بچ کر کرنا ہوگا اور گرفتاری کی صورت میں تمہارا مالک سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، میری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ رات ڈھلتے ہی ہم 8 لوگ 4 بڑی جیپوں میں سوار دور دراز کے ایک ویران ساحل پر جا پہنچے۔
سمندر خاموش اور آسمان تاریک تھا۔ ہم سب اندھیرے میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں گاڑیاں کھڑی کر کے لانچوں کا انتظار کرنے لگے۔ میرے لیے وہ 7 پرندے بالکل اجنبی تھے، جو ہم میں سے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دور کہیں سمندر میں لنگر انداز جہاز سے موسیقی اور نوجوان جوڑوں کے گانے بجانے کی آوازیں ہوا کے دوش پر چند لمحوں کے لیے فضا میں بکھر جاتی اور پھر وہی طویل سناٹا ہمیں گھیر لیتا۔ آج 14 فروری کا دن تھا، جسے ساری دنیا میں محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج جب میں فلیٹ سے نکل کر ڈیوٹی کے لیے فیکٹری آ رہا تھا تو میں نے دبئی کے در و دیوار، بازار اور سڑکوں کو سرخ اور سفید رنگ کے غباروں اور پھولوں سے اٹے ہوئے دیکھا تھا۔ نوجوان لڑکیاں سرخ لباس میں ادھر ادھر رنگ برنگی تتریوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں، اور نوجوان سیاہ لباس پہنے، گلے میں سرخ اسکارف یا ٹائی پہنے محبت کا دن منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شاید سمندر میں لنگر انداز جہاز میں بھی ویلنٹائن کی پارٹی جاری تھی۔ کاش دنیا میں بدصورت لوگوں کا بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا۔ یہ ہر تقریب اور ہر تہوار جو محبت سے منسوب ہے، اس پر صرف خوبصورت لوگوں کا قبضہ کیوں جمع رہتا ہے؟ میرا دل چاہا اگر خوبصورت لوگ محبت کا دن مناتے ہیں تو ہم جیسوں کو بھی کوئی نفرت کا دن منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ تو ایسا ہو جو ہم سے بھی منسوب ہو۔ میں جانے کس الٹی سیدھی سوچوں کے بھنور میں گھرا تھا کہ اچانک دور سے چند لانچوں کی مخصوص جلتی بجھتی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ شاید یہ کوئی سگنل یا خاص اشارہ تھا جو پہلے سے ہی ساحل والوں کے لیے طے شدہ تھا۔ ہم سب ہوشیار ہو گئے۔ میری گاڑی کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے پسٹل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ مجھے اس کا استعمال نہیں آتا۔ کچھ دیر میں لانچیں ساحل کے قریب آ گئیں اور ہم سب گاڑیوں سے اتر کر لانچوں کی طرف بڑھے۔ لانچیں ساحل سے لگ چکی تھیں اور ہم ابھی چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک ساحل کا وہ بحران حصہ بڑی بڑی دیوہکل سرچ لائٹس کی روشنی میں جگمگا سا گیا اور ہم سب پل بھر میں اس تیز روشنی میں نہا گئے۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر پر زور سے انگریزی میں چلایا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے تو کائنڈلی اس کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔